بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ صلاۃ التوبہ کیسے پڑھی جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو یہ 2 رکعت نماز پڑھے، عام جیسے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ یہ مؤذن صاحب کو دیجیے۔ تو جو شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو۔ سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا بھی گناہ ہونا اللہ معاف کر دے گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک۔ لوگ بہت پوچھتے ہیں اگر بہت بڑا ہو گیا تب بھی اللہ معاف کر دے گا؟ جی ہاں، بہت بڑا ہو گیا۔ سب سے بڑا گناہ شرک، جس کے اللہ نے قرآن میں بڑا گناہ کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، لیکن وہ تب ہے جب کہ مرے شرک کی حالت میں، ورنہ زندگی میں اگر انسان 15 سال 20 سال 50 سال 90 سال شرک کرتا رہا نا، پھر توبہ کر لی نا، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، تو اللہ نے معاف کر دیا نا، پچھلا سب کچھ معاف کر دیا۔ جی اللہ انتقام کیسے لیتا ہے؟ جی وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج جمعے میں انتقام والا کہا کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، تو جب اللہ معاف کر دیتا ہے پھر اللہ انتقام لے گا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جب اللہ معاف کر دے گا پھر انتقام نہیں لے گا۔ جب اللہ معاف کر دے گا تو انتقام نہیں لے گا، لیکن حقوق العباد نہ اللہ معاف کرے گا نہ اس کا انتقام اللہ معاف کرے گا۔ کسی بندے کا پیسہ مارا، زمین ماری، جائیداد ماری، بہن کا حق مارا، جائیداد میں سے حق نہیں دیا، بعد میں دے صلاۃ التوبہ، کچھ نہیں ہوگا، ایک پیسہ معاف نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا یا بہن سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اگر انسان ظلم کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے لے گا، یا دنیا میں لے لے گا یا آخرت میں لے لے گا۔ تو انتقام کی جو کیفیت ہے اللہ کی، وہ اللہ نے قرآن میں کھل کر بتائی ہے۔ اللہ نے انتقام دنیا میں لے کر دکھایا۔ قوم عاد سے انتقام لیا، کتنی چھوٹ دی، نعمتیں دی، سب کچھ دیا، نہیں مانا، بالآخر اللہ نے پتھر برسا کے۔ پھر قوم سمود، فرعون موسیٰ کو نہیں کہا تم انتقام لو، موسیٰ کو تو دریائے بحیرہ قلزم سے پار کروا دیا 12 راستے بنا کر، انہی راستوں میں فرعون آیا، پانی کو ملا دیا، دنیا بھر کے لیے عبرت بنا دیا اس کو۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وہ آیت پڑھ کے آپ کو بتائی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ دور نہ کرے، نہ ہٹائے ایک دوسرے کے فساد کو دور کرنے کے لیے، اللہ نہ ہٹائے لوگوں کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پھر تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے نا، پھر تو سارے چور ہو جائیں، پھر سارے ڈاکو ہو جائیں، پھر سب چوریاں کریں، پھر سب ڈاکے مارے، پھر سب دوسرے کے حق چھینے۔ یہ باز کیوں آتے ہیں؟ جب اللہ انتقام لیتا ہے پھر بندہ بن جاتا ہے، پھر اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا دنیا میں۔ جب انتقام پہ اللہ آتا ہے نا، پھر بڑے فرعون سے بڑا تو نہیں کوئی ہوگا۔ فرعون نبوت کا دعویٰ تھوڑے کرتا تھا، فرعون نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ بڑے غور سے ذہن میں رکھیے گا، انا ربکم الاعلی، خالی رب بھی نہیں، فرعون یہ جملہ ہے یہ،
انا ربکم الاعلی، میں تم سب میں سے بڑا رب ہوں، ہمارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے کر کے دکھا دیا. اور میں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ بڑے بڑے دماغ سیدھا ہوتا ہے جب اللہ انتقام لینے میں آتا ہے نا، پھر بڑے صوفی بنتے ہیں. یہ فرعون بھی صوفی بن گیا تھا. پہلے انا ربکم الاعلی، پھر کیا تھا جب ڈوبنے لگا آمنت برب موسیٰ و رب العالمین. اللہ نے کہا اب نہیں، ختم کہانی. کہا اس نے آمنت برب موسیٰ و رب العالمین، میں ایمان لایا موسیٰ پر اور تمام جہانوں کے رب پر. اللہ نے کہا نہیں، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا. تو اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. جتنا انسان معاف کر سکتا ہے کر لے، کوئی بدلہ لینا ہے جائز بدلہ لے لے، لیکن حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرتا. وہ صلاۃ و توبہ سے معاف نہیں ہوتے. مہربانی کریں. ہاں کسی کا حق مار لیا، پھر اس کے بعد اس کا حق ادا کر دیا، دیر ہو گئی، پہلے غلطی ہو گئی، اب اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن وہ دینا پڑے گا یا معاف کروانا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا دعا مانگتے وقت ہاتھ کیسے اور کہاں تک اٹھائے. تو یہ میرے بھائی صاحب کو جو جواب دینا تھا وہ یہ کہ اللہ ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد کبھی انتقام نہیں لیتا. اللہ ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد کبھی انتقام نہیں لیتا. اور توبہ استغفار کرنے کے بعد چاہے کتنا بڑا گناہ ہو، حقوق اللہ یا حقوق العبد میں کوئی ہو گیا لیکن آپ نے حق ادا کر دیا، بہن کا حق، بھائی کا حق، جو مارا تھا دے دیا، بالآخر دے دیا. اب اللہ کو راضی کرنا ہے نا، توبہ اور استغفار. لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے بعد کبھی ذہن میں یہ وسوسہ بھی نہیں لانا چاہیے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک، کہ خود گناہ ہے. ہم عام بندوں پر جیسے سمجھتے ہیں نا، فلاں بندے سے میں نے معافی تو مانگ لی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا نہیں کیا. ہم انسانوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں گمان کرنا اللہ سے بدگمانی ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اس سے بچنا ہوگا. ایک صاحب نے کہا دعا مانگتے وقت ہاتھ کیسے اور کہاں تک اٹھائے جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں اس کے مختلف طریقے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا مانگتے تھے تو کندھوں سے اوپر بھی ہاتھ اٹھا لیتے تھے، کبھی ہاتھوں کو جوڑ لیتے تھے، کبھی ہاتھوں کو پھیلا لیتے تھے، کبھی کندھوں سے نیچے بھی رکھتے تھے. نیچے بھی رکھ کر ہاتھوں کو ملا لیں، لیکن دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف، دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف، اور دونوں ہاتھوں کو ملا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی رکھ سکتے ہیں، ہاتھوں کو اوپر بھی، بہت اوپر بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسنون طریقہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیے جائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف. اور پھر یہ انسان ہاتھوں کو جدا بھی رکھ سکتا ہے، ملا بھی سکتا ہے. کھانا کھانے کے بعد خلال کیا مگر پھر کچھ دانتوں کے درمیان رہ گیا تو اس سے وضو میں کوئی نقص یا کمی تو نہیں ہوگی. تو اس کا جواب یہ کہ کھانا کھانا یعنی کھانے سے پہلے وضو تھا، پھر کھانا کھا لیا، اب کھانا کھا کر درمیان منہ میں کوئی گوشت اٹکا رہ گیا، کوئی بوٹی، کوئی چھپ کھانا وانا، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں فرق پڑتا. اس سمیت نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی. لیکن کلی کر لیں تو بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک تل کے دانے کے برابر کوئی چیز کھانے کی ہو، وہ اندر چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اگر اس سے بڑی ہو اور وہ نگل لیں تو ایسی صورت میں پھر اس میں اختلافی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کلی کر لی جائے، اور اگر منہ میں کوئی چیز ہو تو اس کو نکال دیا جائے. ہاں پتہ وہ نہیں نکل رہی، خلال بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس سمیت نماز پڑھ رہا ہے پڑھ لے. لیکن اس میں باریک ایک بات ہے، اگر خلال کرتے وقت خون نکل آیا نا، بلڈ نکلا، تو تب وضو ٹوٹ جائے گا. اگر خلال کرتے وقت خون نکلا تو وضو ٹوٹے گا. ایک صاحب نے کہا مطالعہ یا سبق پڑھنے کا مضبوط ارادہ کرتا ہوں لیکن تھوڑی دیر گزرتی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی، کیا علاج کیا جائے؟ اور جو سبق پڑھتے ہیں وہ دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا تو بیک وقت دونوں کیفیتوں کو کیسے ایک کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں مطالعہ کرنے کا اور سبق پڑھنے کا بہت مضبوط ارادہ کرتا ہوں. تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. اسی طرح کا نا ایک سوال میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، تو ان کے پاس ایک ساتھی نے روقہ بھیجا کہ حضرت، وہ اس دور میں خط و کتابت ہوتی تھی، حضرت میں ہر روز رات کو پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا،
الارم بھی لگاتا ہوں لیکن صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا، تو جب خط لکھ دیا تو میں نے بھی ان کو کہا، میں نے کہا کوئی خاص وظیفہ ہے تو مجھے بھی بتانا کچھ۔ تو وہاں سے جو جواب آیا وہ انہوں نے مجھے دکھایا، تو حضرت نے لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر لکھا کہ وہ جہاں لکھا تھا میں ہر روز پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں، میں ہر روز پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ صبح تہجد پڑھوں گا، تو وہ پختہ ارادے پر گول دائرہ لگایا اور پھر اس کو سائڈ پہ کر کے لکھا وہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا وسلام۔ وظیفہ آگے، وہ ارادہ پختہ ہوتا ہی نہیں۔ پختہ ارادہ ہو نا بندے کا کہ میں نے جو ہے نا وہ ایئرپورٹ جانا ہے، فلائٹ ہے اتنے بجے کی، یہ سو کے تو دکھائے، یہ سو کے تو دکھائے، اور اس بندے کو پتا ہو کہ میری فلائٹ کتنے بجے مجھے ہوگی، تو یہ بار بار ٹکٹ کو بھی تو پڑھتا ہے نا۔ کبھی یہ بندہ کہتا ہے مجھے ٹکٹ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، مولانا کیا کروں، فلائٹ نکل جاتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میں ٹکٹ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا میرا۔ ہاں اللہ کے بندے، دل کیسے نہیں کرتا؟ ذہن پہ جو سوار ہوتا ہے نا، جب پختہ ارادہ، جب انسان کی نیت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے مجھے ملے گا کیا، پھر انسان سب کچھ پڑھتا ہے، پھر سب کچھ پڑھتا ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان کا مطالعہ کرنے کو دل۔ اس لیے سب سے پہلے کہ رب اشرح لی صدری، جب بھی طلباء کو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ جب بھی پڑھنے کو دل نہ کرے نا بچے کا، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کر بچہ پھر سبق یاد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دے گا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان سے گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور اللہ نے جو سبق موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا تھا یہ سبق جا کے سنانا تھا فرعون کو، اور دعا اللہ نے یہ سکھائی۔ تو اس لیے ہمارے بچے جو آگے جا کر استاد صاحب کو سنائیں گے نا، وہ فرعون سے تو تھوڑا سا کم ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے وہاں جا کر رب اشرح لی والی دعا پڑھے، اللہ سینے کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کسی بھی نشے کی عادت کو چھوڑنے کا دین میں کیا طریقہ ہے؟ جتنے ماہرین ہیں ماشاءاللہ اتنے وجود میں آ گئے، تو نشے کو چھوڑنے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر لوگ شراب کا نشہ بہت کرتے تھے، یعنی عام محفلیں ہوتی تھی اس میں شراب چلتی تھی، لیکن آپ قرآن مجید کا غور سے مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج کل جدید ترین طریقے نشہ چھوڑنے کے ہیں وہ اللہ نے طریقہ خود قرآن میں بتایا۔ آج ہمیں نوجوان نسل کو بھی نا یہ طریقے سکھانے پڑیں گے، خاص طور پر نوجوان نسل کو کس طرح واپس آئیں، یا اس کا نشہ، یہ فلاں کا نشہ، یہ فلاں کا نشہ۔ طالب علم بڑے ذہین طلباء، بڑے کام کے طلباء جو ہے نا وہ اس میں مبتلا ہیں، اس میں طلباء بھی طالبات بھی، میڈیکل کے طلباء، انجینئرنگ کے طلباء، بیچارے بس کھا لو تو سکون ہوگا، پھر تمہارا پڑھنے کو دل کرے گا، پھر یاد بھی ہوگا، پھر تمہارا فلاں بھی ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ ڈوز بڑھتی جاتی ہے، پھر اعصاب پہ اثر ہونا شروع ہوتا ہے، پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ بتایا کہ اس دور میں وہ لوگ شراب کے عادی تھے، تو اللہ نے ایک دم شراب کو حرام نہیں کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک دم شراب کو حرام کر دیتا، روک دیتا، تو سارے نفسیاتی مریض بن جاتے، ایک دم نہیں۔ پھر اس کا طریقہ کیا؟ پہلے تو سورۃ البقرہ کی آیت نازل کی، انما الخمر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ جو جتنے نوجوان نشے میں مبتلا ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں فائدہ بڑا ہے، اور اللہ نے بھی بتایا کہ واقعی شراب میں فائدے ہوتے ہیں، نشے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، آیت پڑھی میں نے ابھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے شراب میں، جوئے میں لوگوں کے لیے فائدے، لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے نا وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔
اس وقت تمہیں چاق و چوبند ہو جاؤ گے، بڑے ایکٹیو ہو جاؤ گے، بڑا تمہیں راتوں کو جاگنے کو دل کرے گا اور بڑے امتحان کی تیاری ہو جائے گی، بڑے اچھے نمبر آئیں گے، لیکن اس کے بعد حالات جو ہوں گے وہ بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے۔ پہلے اللہ نے یہ سمجھایا، تو پہلے ایک دم حرام نہیں کیا، پہلے سمجھایا گناہ اس کا بڑا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نازل کی، دیکھو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم جب نماز پڑھو نا اس وقت نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکالو گے، بجائے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے کچھ اور ہی کہنے لگو گے۔ اس لیے جب نشہ کیا ہوا تو نماز کے قریب مت جانا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اور روک لیا، تھوڑا سا اور روک لیا۔ پھر تیسرا حکم، آخری حکم نازل ہوا، یہ غزوہ بدر کے بھی بعد کہیں جا کے حکم نازل ہوا۔ آخری حکم جو نازل ہوا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، وہ آخری حکم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کی گندگیاں، یہ شراب، یہ جوا وغیرہ، چھوڑ دو اس کو، اجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ بس پھر مدینے، یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ، کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، مدینے کی گلیوں میں شراب میں لوگوں نے الٹا دی، ختم، خلاص اس معاشرے میں سے ختم۔ تو کیسے؟ آہستہ آہستہ۔ میں نے بتایا نشے کی عادت کو کیسے چھوڑنا ہے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہی طریقہ، ایک دم نہیں، بس اس کو بند کر دو، قید کر دو، اس کو بھوکا مارو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل غلط بات۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا، ڈاکٹر سارے ایسا کرتے جیسے اللہ نے قرآن میں اس وقت کے معاشرے میں کیا، کہ اب اس کو آہستہ آہستہ طریقے سے واپس لانا ہے، اس کا جسم ٹوٹے گا، اس کو دوائیاں دینی پڑیں گی، یہ یوں کرے گا، اس کو بیہیویئر ٹھیک کرنے کے لیے اس کو دوائیاں دینی پڑیں گی، اس کا ماحول یوں کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ اس وقت 100% نوجوان اگر نشے میں مبتلا ہو 100% واپس آ جاتا ہے، اتنی دوائیاں اور ٹیکنیک موجود ہیں، لیکن ہے اس میں وہ قوت ارادی کہ یہ خود چھوڑنے پر آمادہ، یعنی ایسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت دیکھے میں نے کہ ایسے طلباء جو بیچارے ماں باپ خون کے آنسو روتے تھے، آج انہوں نے کاروبار سنبھالا ہوا، نوجوانوں نے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بھول گئے اس چیز کو۔ اس لیے وقت کی بہت بڑی ضرورت، ممکن انشاءاللہ۔ نماز کی نیت کرتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا جی، تو اس کی وجہ یہ کہ نماز کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں، پڑھی نہیں جاتی جی، وہ نیت ہی نہیں ہوتی، نیت ہی نہیں، نیت پکا ارادہ ایک دفعہ کر لیں انشاءاللہ نماز آسان ہو جائے گی، اور بار بار پڑھی، عادت ہو جاتی پھر آسان ہو جاتی۔ ایک صاحب نے کہا سستی، کاہلی اور غفلت کی ایک چیز ہے کہ ان سے بچا جائے جی، سستی، کاہلی، غفلت یہ سب ایک ہی دائرے میں چلتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے فرائض پہچانے، اپنے واجبات پہچانے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، اور اپنے آرام کا خیال، وقت پہ آرام کرے، وقت پہ کھانا کھائے اور وقت پہ فرائض ادا کرے۔ جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے وہ کبھی سست اور کاہل اور غافل نہیں ہوتا۔ سستی کی علامت جمائی لینا، سستی کی علامت۔ سبق کے اندر کسی کو جمائی نہیں لینے دیتا۔ آپ نے بھی 25، 26، 27 سال میں مجھے اس مسجد کے اندر بیان کرتے ہوئے جمائی لیتا ہوا کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ممکن نہیں ہے۔ میں سبق میں کسی طالب علم شاگرد کو 680 لڑکا اس وقت بخاری شریف پڑھ رہا ہے کلاس میں، ایک کلاس میں 680 لڑکا، کسی ایک لڑکے کو جمائی نہیں لینے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصاءب احدکم فلیکظم فمہ فإن الشیطان یدخل فی فیہ، جب کوئی بندہ جمائی لیتا ہے نا، ہاں کر کے منہ کھولتا ہے، تو اس کو چاہیے بائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو ڈھانپ لے۔ کیوں؟ فإن الشیطان یدخل فی فیہ، کیونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہے۔ تو سبق میں بند کر کے پہلے اس کا منہ بند کراتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے حدیث پڑھنے والا وہ اس کے منہ میں شیطان داخل ہو رہا ہوں، میں کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتا ہوں؟ چنانچہ اس کی سستی دور کرتا ہوں۔ پھر جب سستی دور کرتا ہوں الحمدللہ، کم از کم اس پورے دن میں تو اس کو سستی نہیں آتی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، کیوں؟ اور آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی آپ سبق پڑھا رہے ہو نا، تو کوئی طالب علم شاگرد اگر جمائی لے لے الحمدللہ۔ یہاں جب میں یہ سوالوں کے جواب دے رہا ہوں نا، تو آپ یقین کریں، میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں نا جس وقت، اور لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں،
ایک بندہ پورے مجمع میں سے جمائی نہیں لیتا، بڑے غور سے دیکھتا ہوں میں، ایک بندہ جمائی نہیں لیتا. جب بندہ پوری طرح توجہ ہوتا ہے نا، چوکس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بات کو سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو کبھی جمائی نہیں آ سکتی. اور اگر آپ سبق پڑھا رہے ہیں اور سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک دم دیکھیں کہ کسی لڑکے کو جمائی آئی ہے، کسی طالب علم کو، جو آپ بیان کر رہے تھے نا وہ فوراً پوچھ لیں اس سے، وہ کبھی نہیں بتائے گا. دعویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمائی کب لیتا ہے؟ انسان جب سست ہونے لگتا ہے. دیکھیں اللہ کا نظام، انسان جمائی لیتا ہے نا کب لیتا ہے؟ جب انسان کے اعضاء سست ہو جاتے ہیں، دماغ بھی سست ہو جاتا ہے، پٹھے بھی سست ہو جاتے ہیں، تو پھیپھڑے بھی سست ہو جاتے ہیں. پھیپھڑے سانس لینے میں سستی کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کہ سانس اندر لینا ہے. اتنے میں دماغ جب دیکھتا ہے کہ خون میں آکسیجن کم ہو رہی ہے تو فوراً دماغ پھیپھڑوں کو حکم دیتا ہے زور سے سانس لو. تو انسان ناک سے اتنی زور سے سانس نہیں لیتا، اس لیے منہ اتنا بڑا کھولتا ہے تو پھیپھڑے ایک سانس کھینچتے ہیں. جمائی لیتے وقت ہمیشہ انسان منہ بڑا کھول کے پہلے سانس اندر لیتا ہے، کیونکہ دماغ کہتا ہے آکسیجن ختم ہو رہی ہے. جیسے انسان کا جسم گھٹ رہا ہو نا تو انسان ہوا لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ منہ کھولتا ہے بڑا سارا، پھر اس کے اندر جب وہ جاتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، لیول برابر ہوتا ہے تو سستی کم ہو جاتی ہے. تو غفلت، یہ جو شیطان داخل ہوتا ہے نا اس لیے کہ یہ سست بندہ ہے، غافل بندے کو جمائی آتی ہے. اب توجہ سے سنیے گا جملہ آخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی جمائی نہیں آئی. ہاں ان شیطان یدخل فی، جب جمائی لیتا بندہ اس کے منہ میں شیطان داخل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پٹا سکتا. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جمائی. میں نے اپنے اساتذہ کو 30 سال دیکھا ہے، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک. میں ان کو ایک دن بھی کبھی جمائی لیتا ہوا میں نے اپنے شیوخ کو نہیں دیکھا. وہ غافل نہیں ہوتے تھے، وہ غافل نہیں ہوتے تھے. تو غفلت کیسے دور کی جائے؟ جی فرائض ادا کیجیے، ذمہ دار بنیے، تو انشاءاللہ العزیز غفلت سستی سامنے نہیں آئے گی. ایک صاحب نے کہا عصری تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن خواتین کے لیے وقت پہ شادی کرنا ضروری ہے یا عصری تعلیم؟ تو اس کا جواب یہ ہے شادی کرنا فرض ہے، اور اتنی تعلیم حاصل کرنا جس سے خیر اور شر کا پتہ چلے وہ فرض اور واجب ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، وقت پہ اس کی شادی کر دیجیے. یہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا یہ شادی کے خلاف نہیں ہے، شادی کے خلاف نہیں. بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے. ابھی بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، 15 سال 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں میٹرک کرتا ہے، 2 سال میں FSC کرتا ہے، ہو گئے 20 سال، ہو گئے 19 سال لگا لیں، 19 سال ہو گئے. پھر 5 سال میڈیکل کی تعلیم کرتا ہے، کتنے ہو گئے؟ 24 سال ہو گئے. 24 سال ہو گئے. پھر MBBS کر کے تو کچھ بھی نہیں بنتا، اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اس نے بھی امریکہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. پھر اس کے بعد وہ کر کے آتا ہے 28 29 سال، 30 سال 32 سال ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ میری اب شادی ہوگی. نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو تم اپنا گھر بناؤ، کوئی سیٹل تو ہو جاؤ نا. اتنی دیر حضرت صاحب کی عمر 35 سال ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ شادی کرتے ہیں تو پہلا جب بچہ ہوتا ہے تو ان کی عمر، ابھی بچے کی عمر صرف 10 12 سال 13 سال 15 سال ہوتی ہے، حضرت کی عمر 50 سال ہوتی ہے. تربیت کیا کریں گے اپنی اولاد کی؟ بہت دیر ہو چکی، بہت دیر ہو چکی. اس لیے عصری تعلیم کو کبھی بھی بچوں کی تعلیم میں شادی کو رکاوٹ نہ بنائیں. شادی کریں بچی کی، اس پر اسی طرح کی اتنی ذمہ داریاں ڈالیں، باقی اس کو آنا جانا سب کچھ جو صورت حال ہے. آپ بھی جوان ہوں گے، بچے بھی جوان ہوں گے، بچے اولاد ہوگی، آپ کی بیوی بھی اپنے نواسے نپوتیوں کو سنبھالنے والی ہوگی. اس کے اندر ایک پورا نظام اللہ نے بنایا، ایک پورا نظام بنایا ہے. اور جب شادی کا وقت گزر جائے اس کے بعد پھر شادی کی جائے، پھر اولاد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، بڑے عجیب و غریب مسائل ہیں. اس لیے شادی کا جب وقت ہو جائے شادی کر دیجیے. عصری تعلیم ضرور دلوائیں. بہت سارے میرے سامنے مثالیں ایسی موجود ہیں، بچے اور بچیوں کی، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے 3 بچے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، MPhil کیا، PhD کی، پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا. بچے ساتھ 3 4 بچے. لیکن کب؟ جبکہ شادی اپنے وقت پر اور عصری تعلیم اپنے کمال کی. ایک صاحب نے کہا نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں لیکن ڈاکٹر رات تو خواتین کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی علاج کے لیے کوشش ہو خاتون مل جائے،
نہ ہو تو ایسی صورت میں مرد ڈاکٹر صرف بیماری کی جگہ ہاتھ لگا کر علاج کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ گائنی کے بارے میں خاص طور پر بہت سوالات کرتے ہیں، بعض گائنی کے بھی مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سرجن ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت کے اندر کوشش کرے بندہ کہ خاتون مل جائے، نہ ہو تو ایسی صورت میں مرد ڈاکٹر سے بامر مجبوری علاج کرنا اور اسی جگہ ہاتھ لگوانا جائز ہے۔ منہا نام کے بارے میں بتا دیجیے۔ منہا جو ہے نا میم نون ہا ہے، اصل میں بڑی ہا، منہا کہتے ہیں عطیے کو، میم نون ہا اور آگے گول ہا، الف کے ساتھ نہیں ہے یہ نام، انہوں نے لکھا میم نون ہا الف۔ منہا کا معنی من حرف جار، ہا ضمیر اس سے، اس کا ترجمہ اس سے، غلط بیکار نام ہے منہا، لیکن منہا میم نون ہا اور آگے گول تا ہا پڑھا جائے گا، اس کا معنی عطیہ، تحفہ، وہ ٹھیک ہے۔ ایک سامنے کا جمعے کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں، جب امام بیٹھتے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن دل میں دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت امام کی جو اذان ہوتی ہے نا، جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت اذان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، زبان سے نہ کہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو نہ نماز پڑھیں نہ کوئی بات کریں، نہ نماز پڑھیں نہ کوئی بات کریں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جائے عربی کے خطبے کے لیے، اردو والا نہیں، اردو والا سنت نہیں، اس وقت آپ نماز پڑھیں، بار بات کوئی کر رہا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب جمعے کا عربی کا خطبہ شروع ہو جائے تو اس کی جو اذان ہو نا، اذان تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہماری مسجد میں آپ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، میں نے بار بار الحمدللہ ذکر کیا، تو اب ہماری مسجد میں کوئی بھی خطبے کی اذان کا جواب نہیں دے رہا ہوتا، سب میں ہونٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ خاموش ہیں۔ اگر کوئی صاحب کر جواب دے بھی دیں تو میں فوراً آرام سے کہہ دیتا ہوں، کہ اشارہ کر دیتا ہوں بھی جواب نہیں دینا، بعد میں سمجھا دیتا ہوں بھی جواب نہیں دینا، کیوں؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جب امام منبر پر بیٹھ جائے فلا صلاۃ ولا کلاما، تو نہ نماز پڑھنی نہ کوئی بات کرنی، اذان خطبے کی، عربی کے خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا۔ تو اب دونوں خطبوں کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہے، تو دعا کیسے کریں؟ ہونٹ بھی نہ ہلائیں، دل میں دعا مانگ لیں، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باجماعت امام کے رکوع اور سجدے میں امام کے کہنے سے پہلے کتنی دفعہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے؟ جی، رکوع سجدے میں بعض امام ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں، اتنی دیر لگاتے ہیں کہ وہ مقتدی بھی 3 دفعہ تسبیح کہہ لیں، ٹھیک ہے، 3 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر امام لمبا سجدہ کر رہا ہو تو 7 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کہتے رہیں آپ تسبیح، خاموش ہو جائے تو بھی ٹھیک، تسبیح کہنا سنت، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ 3 دفعہ کہہ کے کھڑا ہو جائے، 3 دفعہ آرام آرام سے کہے۔ بعض لوگ لمبے سجدے سے نہ اکتا جاتے ہیں، رکوع میں تھک جاتے ہیں، تو اس لیے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ام احدکم فلیخفف، جب تم میں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی امامت کرائے نا تو تب ہلکی نماز پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے لیکن ہلکی نماز، لمبے سجدے وہ اپنے کر لیں، آپ اپنی نماز میں کر لیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، اپنے قرات کرنی ہے وہ بھی سنت کے مطابق کر لیں، لمبی قرات نہ کریں۔ اب جیسے جمعے کا موقع ہوتا ہے، اب لمبی قرات شروع کر دی جائے نا، لوگ جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ بیچارے تھک جاتے ہیں، ہاں عام حالات میں وہ کسی اور طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو باجماعت امام کو کتنی دفعہ تسبیح پڑھ لینی چاہیے؟ تو 3 دفعہ، اور اگر امام کی عادت ہو کہ میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں، لوگ پیچھے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ 3 تسبیح بھی پورے نہیں کرنے دیتے، تو ایسے امام کو چاہیے کہ 5 دفعہ خود کہہ لے، تاکہ پیچھے والا 3 دفعہ کہہ لے، پیچھے والا کم از کم 3 دفعہ کہہ لے۔ اگر جو ہے وہ 3 دفعہ بھول جائے یا 5 دفعہ بھول جائے تو وہ امام صاحب نے ابھی کہا بھی نہیں اللہ اکبر، تو وہ جتنی اس کی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جی، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر رکوع کے اندر، سجدے کے اندر 3 کے بجائے 4 دفعہ پڑھ لی، 2 دفعہ پڑھ لی، 1 دفعہ پڑھ لی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، یہ کھڑا ہو گیا، تو میں نے بتایا کہ تسبیح پڑھنا رکوع سجدے کے اندر سنت غیر مؤکدہ، بالکل چپ بھی ہو جائیں گے نا، آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کچھ سجدے میں گئے، امام صاحب نے سر اٹھا لیے، جیسے
بعض حضرات مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ والا کہ امام نے ٹھیک ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، سجدے سے اٹھ گئے، لیکن اب بیچارے گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا، گھٹنوں کی، ٹخنوں کی، یورک ایسڈ بڑا بیچاروں کا، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ سجدے میں جاتا ہوں، یوں ہی سجدے میں سر رکھتا ہوں، امام صاحب سر اٹھا لیتے۔ غلطی نہیں امام صاحب کی، امام صاحب ٹھیک چل رہے ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ دیر لگاتا ہے رکوع میں سجدے میں جانے میں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو اس کو یہی جواب ہے کہ آپ 1 دفعہ پڑھ کے اٹھ جائیں، نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، سر زمین کے ساتھ لگا کر اٹھ جائے، سجدہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی کہ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، اس نے 2 رکعت کرنے میں نماز پڑھی، اس نے اس کو کہا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، آپ پڑھو جمعے کا ٹائم۔ یہ لاسٹ کوشچن تھا، آپ نے کہا کہ آپ نہیں۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے حدیث بتائی نا، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی تشریف لائے۔ جب صحابی تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں روایت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیا، خطبہ دیتے رہے، وہ نماز پڑھتے رہے، نہ، وہاں محدثین اس حدیث کی وجہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے تھے، خطبہ دینے لگے تھے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا، پوچھا نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ پڑھ لو۔ تو معلوم ہو تحیۃ المسجد تھی، تحیۃ المسجد۔ تو پھر اس کے بعد یہ حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے خطبہ جاری تھا، پھر وہ نماز پڑھتا رہا، پھر وہ خطبہ دیتے رہے، نہ، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پوری تفصیل سے موجود ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور اس حدیث کو بھی دیکھنا ہے جو میں نے ابھی سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جو امام جب بیٹھ جائے تو پھر ایسی صورت میں فلا صلاۃ ولا کلام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا، جامع ترمذی ہی میں یہ حدیث ہے، اسی صفحے پر یہ حدیث ہے جو میں اب سنانے لگا ہوں، کہ اگر کوئی بندے بات کر رہے ہوں، امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی بندے بات کر رہے ہیں، اب اس نے کہا چپ ہو جا، عربی میں اسکت، خاموش ہو جا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خطبہ سنتے وقت کوئی بات کر رہا ہو فقال اسکت فلغا، اگر اس نے کہا نا چپ ہو جا تو اس نے بھی بیکار بات کی، کیونکہ یہ بھی تو بولا، تو اشارے سے چپ کرا دیجیے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ادب سکھایا کہ اس کو خاموش کرانے کے لیے بھی چپ ہو جاؤ یہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ بولا۔ اس لیے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا محفل کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو نا، بسا اوقات کوئی لوگ باتیں کر رہے ہوں تو چپ کرانے والوں کا شور زیادہ ہو جاتا ہے، باتیں کرنے والوں کا کم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ نہیں، آپ کسی کو یہ بھی نہ کہیں گے چپ ہو جاؤ، کیونکہ آپ بھی بولے، آپ بھی شور کر رہے ہیں، اس لیے آپ خاموشی سے اس کو اشارے سے سمجھا دیا جائے۔ جی میرا خیال ہے جواب مکمل ہوا۔ ایک صاحب نے کہا استغفار کیا ہے، کیا استغفار کی صبح شام تسبیح کرنا کافی ہے یا بری باتیں چھوڑنا ہی استغفار ہے؟ جی یہ الجھاتے ہیں نا لوگ سوالات میں کہ استغفار کیا ہے، صبح شام تسبیح کرنا کافی ہے یا بری باتیں چھوڑنا بھی بہتر ہے؟ ٹھیک، اس لیے کہ یہ بیچارے استغفار کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ استغفار کا معنی ہے معافی چاہنا، اور ایک اور لفظ ہے توبہ، ایک استغفار ہے ایک توبہ ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ معاف کرانے کے لیے استغفار کے کلمات سکھائے اس میں دونوں چیزیں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں بھی دونوں ہیں، استغفار اور توبہ۔ پھر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میں بھی استغفار اور توبہ۔ استغفار کیا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دو۔ توبہ کیا ہے؟ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اب اس سوال کا جواب فوراً مل گیا، یہ استغفار کرنا ہی کافی ہے یا بری باتیں چھوڑنی بھی پڑیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ توبہ اور استغفار کی حقیقت سمجھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا، پھر کرے، پھر توبہ اور استغفار، پھر کرے، پھر توبہ اور استغفار۔ یہ ساری زندگی ہے، ساری زندگی گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے جان بوجھ کر نہ کرے، جان بوجھ کر نہ کرے،
ہو جائے گناہ پھر توبہ اور استغفار. تو اس لیے بری باتیں چھوڑنا بھی ضروری ہے. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بری باتیں چھوڑنا ہی تو توبہ ہے. استغفار ہو گیا، اللہ معاف فرما دے، ہو گیا. لیکن توبہ کیا ہے؟ اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر ہو جائے پھر توبہ اور استغفار. ایک صاحب نے کہا تسبیح جاری ہے لیکن باقی ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ بھی جاری ہے. ہاں، بات وہی ہو گئی. تسبیح جاری ہے، بالکل ٹھیک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ پوری تسبیح پڑھ لی نا. تو اب اس تسبیح سے پہلے اللہ نے جتنے گناہ تھے اللہ نے سارے معاف کر دیے. اب میں بات ذہن کو کھولنے لگا ہوں. تسبیح کر لی نا، اس سے پہلے جتنے معاف تھے کیا ہو گئے؟ سارے گناہ معاف ہو گئے جتنے گناہ کیے تھے. اب اس تسبیح کے بعد پھر گناہ ہوں گے نا، پھر توبہ اور استغفار، پھر اس کے بعد پھر توبہ اور استغفار. اور اگر کہا جائے کہ فائدہ کیا ہے پھر توبہ استغفار کرنے کا؟ جب کرنا ہی ہے بعد میں گناہ. بہت سے لوگ ہیں توبہ اور استغفار کو چھوڑ دیتے ہیں، استغفار کی تسبیح نہیں کرتے، استغفر اللہ عربی بھی نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں مولانا کیا فائدہ جب بعد میں پھر کرنا ہی ہونا ہی. تو اس کا جواب غور سے سنیے گا، بہت واضح جواب. یہ بڑا گمراہ کن سوال ہے، یہ والا بڑا گمراہ کن سوال ہے، گمراہ کرنے والا سوال ہے کہ جی جب ہونے ہی ہے گناہ تو پھر توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اس کا داغ دھل جاتا ہے. پھر فرمایا اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر بندہ ادھر آتا نہیں. اب دیکھیے آپ حضرات کپڑے بنواتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے اچھے کپڑے پہنے آپ نے، ایک دو دن میں میلے ہو جائیں گے، ایک دو دن میں میلے ہو جائیں گے. پھر آپ دھلوائیں گے، دھلوا کے پھر آپ پہن لیں گے. پھر ایک دو دن میں میلے ہو جائیں گے، پھر آپ دھلوائیں گے، پھر پہن لیں گے. جب میلے ہونے ہی ہیں تو عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے نا، چھوڑو پر پھر کیا بار بار دھلوانا. جب بہت میل چڑھ جائے گی تو اتار کے پھینک دیں گے. کوئی عقل مند معاشرے میں ایسا نہیں کرتا. ایک سوٹ بنوا لیا، وہ بس اس کو پھر رگڑتے رہے 1 سال تک، چل جائے گی. میں جب میل چڑھے اتار کے پھینک دیں گے. کوئی بندہ نہیں کرتا. کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا میلے ہوتے ہیں، پسینہ آ گیا، میل لگ گئی، چلو دھلوا لیا صاف ستھرے. پھر تھوڑے سے میلے ہو گئے، پھر صاف ستھرے. میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا جواب. زیادہ میل نہ چڑھنے دیں، دل پہ کالے داغ نہ پڑنے دیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے. جب سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کرو گے دل کے داغ صاف ہو جائیں گے تو صاف کروا لینا. توبہ اور استغفار ڈرائی کلین مشین، توبہ اور استغفار ڈرائی کلین مشین. دل دھل جاتا ہے پھر ہو گیا، پھر توبہ استغفار. اس سے ہوگا پتہ کیا؟ بالفرض ہر رات کو سونے سے پہلے نا سارے دن کے گناہ معاف کروا لیں. اے اللہ معاف کر. جو حقوق العباد ہیں وہ الگ سلسلہ. چل پیسے کھا لیے، رات کو توبہ کر لی، کچھ نہیں ہوتا اس سے. نہیں، حقوق العباد میں الگ، حقوق اللہ الگ. رات کو سونے سے پہلے یہ بندہ معافی مانگ کر سوئے، رات کو مر گیا نا انشاءاللہ بغیر گناہ کے جنت میں. اور اگر یہ اس کی عادت تھی کہ جب گناہ ہو جاتا ہے توبہ اور استغفار کرتا، تو اگر توبہ اور استغفار کے بعد مر گیا نا، ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا بغیر گناہ کے، سیدھا جنت میں. اور اگر گناہ ہو گیا، توبہ استغفار کی مہلت نہیں ملی، تو کھاتے میں کتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں؟ ایک. باقی کو دھلوا چکا تھا. اب محدثین نے پتا کیا لکھا کہ اگر کوئی انسان اپنی، اب اس پر غور کیجیے گا اس بات پر، محدثین نے لکھا اگر کسی بندے کی عادت ہو کہ جب گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کرے، جب گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کرے، اس سے گناہ ہوا لیکن توبہ اور استغفار کی اس کو مہلت نہیں ملی، اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے، کیونکہ اس کی عادت نہیں تھی. تو کیا یہ سستا سودا نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کرواتا جائے، دھلواتا جائے؟ ایک صاحب نے کہا خودکشی کی سوچ کو کیسے روکا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی اہم وجہ جو آج کل خودکشی کی ہے وہ ڈپریشن ہے.
جب بھی معاشرے میں دیکھیں اپنے بچوں کو، خاص طور پر نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو ڈپریشن ہو جائے، ذہنی دباؤ ہو جائے، پہلے مرحلے میں ماہرین نفسیات سے رجوع کر لیجیے۔ آج کل 100% دوائیاں آئی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی دوائیاں، وہ یہ نیند کی دوائیاں نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ سائیکائٹرسٹ کے پاس پہنچ جائیں، ماہر نفسیات کے پاس پہنچ جائیں، بچے کو لے جائیں، بچی کو لے جائیں، بالکل پریشان نہ ہو۔ جتنا جلدی لے جائیں گے اتنی جلدی دوائی چھوٹ جائے گی، اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہی سمجھا اس کو کوئی چڑیل چمک گئی ہے، کوئی بس یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کو سیب کا سایہ ہو گیا، تعویذ دھاگے، یہ وہ، دیر ہو جاتی، بہت دیر ہو جاتی، پھر اتنی دیر لگتی ہے۔ تو ڈپریشن، مایوسی، جب انسان اپنے اندر بھی مایوسی دیکھے، اور یہ بزرگ حضرات جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں ان کے پاس بغیر دوائیوں کے بھی علاج ہوتا ہے۔ یہ جو ایک تو سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ دیتا ہے دوائیاں دیتا ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں مجھے بتا پریشانی کیا ہے، پھر اس کا حل بتاتا ہے، نشستیں کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں، وہ ایسے ذہن کو صاف کرتے ہیں بغیر دوائی کے۔ بندہ ڈپریشن میں سے نکل آتا ہے، مایوسی سے نکل آتا ہے۔ نہیں رہنمائی ہوگی تو پھر ایسی صورت میں میٹرک کا رزلٹ نکلے گا، تب اخبار میں آئے گا نمبر کم آئے، فیل ہو گیا، خودکشی کر لی۔ لڑکی ایف ایس سی میں پاس نہیں ہوئی، انہوں نے خودکشی کر لی، مارو اپنے آپ کو ختم، نمبر نہیں آئے تو باقی اور کیا رہ گیا، بس زندگی میں ختم کرو اپنے آپ کو۔ یہ کب سوچ ہوتی ہے؟ جب ماں باپ رہنمائی نہیں کرتے، دینی لوگ رہنمائی نہیں کرتے، ورنہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹا نمبر لینا چاہتا ہے، نمبر نہیں لیے تو بیکار ہوتے ہیں، وہ نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ملا تو بس ختم کرو زندگی۔ وہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کے پیچھے پھرتا تھا، نہیں ملی لڑکی، ختم کرو کہانی، زندگی کیا ہے، بیکار ہے ایسے نام کا، اس نے دین زندگی کو سمجھے کچھ نہیں۔ بچوں اور اہل خانہ کو کتنی دفعہ درگزر کرنا چاہیے؟ جی، بچوں کو، اہل خانہ کو ہمیشہ درگزر ہی کیجیے، ہمیشہ درگزر کیجیے، ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی جائیے، بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات ہے، درگزر کرتے جائیے، درگزر کرتے، اس کو سختی سے سیدھا نہ کریں، خاص طور پر اہل خانہ سے مراد ہے بیوی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، مستند حدیث ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کا ٹیڑھا مزاج ہے، اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، تم سختی سے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو ٹیڑھا رکھ کر ہی کام چلاؤ، راضی رکھو، خوش رکھو۔ 25 سال 30 سال خوش رکھا نا، ایک دن غلطی ہو گئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، 25-30 سال خوش رکھا، ایک غلطی ہو گئی، پتہ کیا کہے گی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خود، کہا وہ کہے گی، بیوی کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدیث کا جملہ سنایا میں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بتایا۔ پھر جب کہہ دے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی، تیرے سے کبھی فیض ہی نہیں پہنچا مجھے، اس وقت پھر برداشت، پھر صبر، پھر برداشت، تھوڑی دیر تو بھول جائیے۔ کتنی دفعہ درگزر کرنا چاہیے؟ جی ہمیشہ درگزر، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہے وہاں، انتقام تو سوال ہی نہیں ہے نا، بچوں سے، بیوی سے انتقام کو بھول جائیں، اصلاح 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 انشاءاللہ۔ انٹرویو میں سفارش کروانا جائز ہے یا پھر ناجائز جاب کے حصول کے لیے، اس پر آپ کی رائے چاہیے؟ جی میں نے اس پر پورا جمعہ پڑھایا ہے، پورا جمعہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے پورا جمعہ اس پر ہوا کہ سفارش جائز کام کے لیے جائز طریقے سے جائز ہے، رشوت حرام ہے ہر صورت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں رشوت اور سفارش دونوں لعنتیں ہیں، تو میں روکتا ہوں کہ نہیں، سفارش کو نہ کہیں، رشوت کو آپ کہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا 5واں پارہ، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو برے کام کی بری سفارش کرتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے۔ تو سفارش کروانا جائز، بشرطے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور یہ بندہ اس کا اہل ہو، یہ نہیں کہ اس کام کا بھی اہل نہیں ہے، سفارش کروا رہا ہے تاکہ بس لگ جائے کسی طرح، وہ ظلم ہے، وہ گناہ کی چیز ہے۔ اگر کوئی عورت مردوں کی طرح نماز ادا کرے تو عورت کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آج کل بہت چل رہا ہے معاشرے میں کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 13 جگہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے،
13 جگہ، لیکن وہ 13 کی 13 فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ مثال کے طور پر عورت کو کہا گیا یہاں ہاتھ باندھے، اب عورت مردوں کی طرح ہاتھ باندھنا شروع کر دے۔ عورت کو کہا گیا جب وہ تشہد میں بیٹھے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دے، وہ مردوں کی طرح بیٹھتی۔ عورت کو کہا جھک کر سجدہ کرے، وہ اپنے آپ کو مردوں کی طرح سجدہ کرتی۔ عورت کو کہا کندھوں تک ہاتھ اٹھا، وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتی۔ نماز ہو جائے گی۔ وہ 13 کے 13 فرق فرائض میں نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ 6 فرض، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قاعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ 6 فرض ہو گئے۔ تو واجبات میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب رکوع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور مرد جو ہے نا وہ اپنی کمر، پشت اور کولے دونوں کو برابر رکھے، پورا جھکائے۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اتنا جھک جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ عورت ہاتھ یہاں باندھ لے، عورت نے یہاں ہاتھ باندھے تو نماز ہو گئی۔ اس لیے وہ سمجھنا ہوگا کہ کس کس عمل میں فرق ہے۔ یہ آج کل بعض جو خواتین درس دینے والی خواتین ہیں جو کہ فقہ اسلامی کو نہیں بیچاری جانتی، وہ باقاعدہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ مردوں کی طرح پڑھا کرو، کہہ رہی ہیں۔ تو اسی صورت میں سمجھ لینا چاہیے کہ خلاف سنت۔ اب مثال کے طور پر سجدے میں جاتے ہیں تو مرد کو حکم ہے کہ اپنے کونیوں کو جدا رکھے، یوں نہ کرے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ 7 جوڑے رکھے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کریں تو یہ کلائی زمین پر نہ لگے، کلائی اٹھا دیں، بازو کو اٹھا کے رکھیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچھا لے اور یہ کلائی بھی زمین پر رکھ لے۔ تو میں نے بتایا سارے سنت اعمال کا فرق ہے احادیث کی روشنی میں، لیکن فرض واجب کا فرق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا شرک میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تو اس کا جواب ہے بہت آسان سا جواب ہے، پہلے توحید کو سمجھنا ہوگا، پھر شرک کو سمجھنا ہوگا۔ توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، بس اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اور اگر نہیں مانا نا تو شرک۔ ایک اللہ کے بجائے 2 اللہ مانے، شرک۔ یا رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے لیکن رازق کسی اور کو سمجھا، زندگی دینے والا اللہ ہے لیکن کسی اور کو سمجھا، شرک ہو جائے گا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں نا میری بات، اللہ بھی سن رہا ہے، شرک ہو گئی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے مجھے، شرک ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اتنی جلدی شرک نہیں ہوتا۔ بھئی آپ مجھے قلم دے دیں، آپ نے قلم، مولانا یہ تو آپ شرک کا کام کریں، اللہ سے مانگیں، مخلوق سے کیوں مانگتے؟ ماں روٹی دے دے، ماں سے روٹی مانگتے، اللہ سے مانگو؟ نہیں، غلط بات، غلط بات۔ اگر کوئی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا، لیکن جس دن کسی نے کہا جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے یہ دیکھتا ہے، شرک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے یہ سنتا ہے، اب شرک ہو جائے گا۔ اللہ دل کی باتیں جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں دل کی باتیں۔ اب نازک مسئلہ ہو، اب نازک۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ابھی شرک نہیں ہوا، ابھی شرک نہیں ہوا، کیوں؟ اس نے آلے سے دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی بزرگ کا گیٹ اپ بنا کر آ گیا اور کہا میں بتا سکتا ہوں لڑکا یا لڑکی ہے، حضرت جی پہلے کلمہ پڑھو، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ لڑکا ہے لڑکی اندر، غلط بات ہے، شرک۔ یہ علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میرا خیال شرک بہت واضح ہوگی، ایک دم شرک کے فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے بار بار میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، فلاں مشرک، فلاں جہنمی، فلاں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، سوچ سمجھ کر، سوچ سمجھ کر۔ جنت میں لڑکا اور لڑکی کی عمر برابر ہوگی تو وہ کتنی عمر ہوگی؟ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، ہاں پتہ سب کچھ ہے۔ پھر سوال، اچھا وہ ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یہ الفاظ ہیں۔ وہ بوڑھی عورت آئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جامع ترمذی کی حدیث، بوڑھی عورت آئی تو کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی،
وہ تھوڑی سی ہونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان نہیں کیا، فوراً آیت پڑھی سورۃ الواقعہ کی یہ والی آیت، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. وہ تمہیں اس وقت اللہ نئی زندگی دے گا، تمہیں جوان کماری لڑکی کی طرح جنت میں داخل کرے گا. تو اس لیے جوان لڑکے بھی جوان ہو کر داخل ہوں گے انشاءاللہ. اب 15 سال، 16 سال، 20 سال، 40 سال یہ اللہ نے نہیں بتایا، بس اللہ نے اتنا بتایا کہ جوان ہو کر جائیں گے. اب ایسے کام کرنے شروع کر دیں جس طرح جوان ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. عمر کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حفظ کرواتے رہے اور عالم کون سے چھوڑ کر گئے تھے جو بچوں کو حفظ کرواتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ ابن رواحہ، یہ جتنے بڑے کاتبین وحی تھے یہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، بہترین قاری قرآن تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے، اس وقت صحابہ ہوتے ہی حافظ تھے، سارے خلفاء حافظ تھے، سارے خلفاء عالم تھے، خلفاء راشدین سارے عالم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عالم کو گورنر بھی نہیں بناتے تھے. اس دور میں عید کی نماز گورنر پڑھاتا تھا، جس کو قل اللہ نہیں آتی وہ نہیں، عالم گورنر خود پڑھاتا تھا، سلطان پڑھاتا تھا، بادشاہ اس وقت کا عالم ہوتا تھا. عالم کے بغیر اس کو سربراہ مملکت نہیں بناتے تھے. آپ حافظ کی بات کرتے ہیں، اس کو تو گورنر بغیر عالم ہونے کے نہیں بنتا تھا. میرے گھر کو تو گورنر نہیں بناتے تھے. کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، کیا فلاں صحابی، کیا فلاں صحابی، جس کو بنا کر بھیجا ہے گورنر وہ عالم ہوتا تھا، وہ قاضی جج بھی ہوتا تھا، فیصلہ کرنے والا بھی ہوتا تھا. کمال کے بندوں کو بھیجا ان کو ماشاءاللہ. کہ امام کے پیچھے ثنا اور تعوذ و بسم اللہ پڑھنا کیسا؟ جی امام کے پیچھے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ پیچھے قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا. تو جن حضرات کا مسلک ہو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، تو چونکہ ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر، تو اس لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اور جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. تو اس بارے میں دونوں احادیث موجود، اس لیے جو جس کا مسلک ہو اس کے مطابق کیجیے. کیا کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کو کہا، تو اگلی آیت میں اللہ نے ان کے خیال کی تردید کر دی. نہیں، اس کو تفسیر کو دوبارہ پڑھیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کہا یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں. تفسیر دوبارہ پڑھ لیجیے. ایک ساتھ میں اگر استاد بار بار جھوٹ بولے اور منافقت کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس استاد کے بڑے کو، استاد کا بھی تو کوئی بڑا ہوگا نا، اس کو کہہ دیں کہ استاد صاحب کو سمجھا دیجیے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. اور استاد کو یہ نہ کہیں کہ منافقت کرتا ہے، باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. ایک دم منافقت کے فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے، فلاں منافق ایک دم نہیں کہنا چاہیے. منافق تو ایک دوسرے کو ویسے ہی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ منافق ظاہر ہونا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اب دروازہ بند ہو چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کون منافق ہے کون نہیں ہے، کیونکہ ان پر وحی آتی تھی. اب ہم کسی کو منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے اس کے منافقوں جیسے کام ہیں، جھوٹ یہ بولتا ہے، خیانت یہ کرتا ہے فلاں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن منافق نہیں کہہ سکتے. زکوٰۃ خانہ کے پاس جیولری اگر 10 تولے تو زکوٰۃ 10 تولے پر ہوگی یا 3 تولے پر؟ نہیں، یہ پتہ ان کے ذہن میں کیا آیا، 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو کیا اگر 8 تولے ہوا تو آدھے تولے پہ ہوگی؟ نہیں، 8 تولے پر ہوگا. وہ جو 7.5 تولہ ہے وہ ایگزیم نہیں ہوتا، وہ مستثنا نہیں ہے، وہ پھر شامل ہو جائے گا بیچ میں. اور کیش پورے سال اکاؤنٹ میں ہو یا کم زیادہ ہوتا رہے اور سال کے آخر میں جتنا موجود ہو، نہیں، اس کے لیے اصول سمجھ لیں. یہ بہت لوگ سوال بیچارے پریشان ہوتے ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے میں. جب آپ کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 80-82 ہزار روپیہ جس دن آپ کے پاس آئے آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب اس کے بعد چاہے وہ 1 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہو جائیں، سال بھر کی کوئی فلیکچویشن یعنی اتار چڑھاؤ کا کوئی اعتبار نہیں. پھر آئندہ سال اس ڈیٹ کو دیکھا جائے گا اس کے پاس کتنے ہیں، اس دن کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. درمیان کے اتار چڑھاؤ کو نہیں دیکھا جائے گا، زیادہ ہوا یا کم ہوا اس کا حساب نہیں، اس کی کوئی ریشو بھی نہیں نکالنے. یہ صاحب نے کہا لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، اس حدیث کی وضاحت کر دیں. ہاں یہ حدیث مستقل موجود.
کہ انزل الناس علی قدر منازلہم، انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو اپنے اپنے مرتبے میں رکھو، بڑا ہے تو اس کا اس طرح احترام کرو، چھوٹا ہے تو اس پر اس طرح شفقت کرو. یہ نہیں کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں، نہیں، ہر ایک کو اپنے مرتبے پر رکھیے. یہ بھی سوال کوئی اختلافی سوال اس میں بس وہ نہیں، اس کا جواب بالکل نہیں. گھر میں فجر کی نماز پڑھی اور پھر اشراق تک وہیں بیٹھے رہے، ذکر کیا اشراق کی نماز پڑھی تو کیا اس طرح عمرے کا ثواب ملے گا؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ اشراق کی نماز پڑھے تو ایسی صورت میں اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. مسجد میں ہو تو انشاءاللہ مسجد کا ثواب ملے گا. عورت گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اگر مرد گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے، کسی وجہ سے نہیں جا سکا مسجد میں اور پھر اس عمل کو وہیں دہراتا، بارش کی وجہ سے نہیں جا سکا کسی عذر کی، اللہ اس کو بھی وہ ثواب عطا فرما دے گا انشاءاللہ. بہت ہو گیا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.